الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وفرقانه الحميد وأصدق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا قال في قرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، یہ سلسلہ محرم الحرام کے آج 13ویں مجلس ہم اور آپ منعقد کر رہے ہیں سرزمین نجف اشرف میں 1443 ہجری میں. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ جوار کائنات میں، جوار مولا کائنات میں، امیر المؤمنین کے جوار میں اہل بیت کا ذکر منانے، خصوصاً مولا ابا عبداللہ کا ذکر منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اس سعادت کے ساتھ ہم اپنے ان عزیزوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو آج ہم میں دنیا میں موجود نہیں ہیں. خصوصاً ہمارے شریف مطہری صاحب کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا حال ہی میں. بہت سارے دوست احباب جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان کے لیے علماء کرام اور مومنین و مومنات جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد وعلی محمد کی ذات پر. محمد صلی علی محمد وعلی محمد. میرا موضوع گفتگو ہے انسان اور انسانیت. میں نے مدرسہ معصومین میں آج جو صبح کی مجلس تھی وہاں پہ بھی گفتگو کیا تھا. علامہ شریف جوادی صاحب وہاں موجود تھے. ہم اس مرحلے میں نے اس تقریر کا اختتام پذیر کیا تھا کہ انسانیت کے اعتبار سے خالق کائنات نے ہر چیز مساوی بنایا ہے. چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، دیندار ہو، مومن ہو، ہر ایک کے لیے کائنات کا جو دسترخوان ہے وہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. جب ہوائیں چلتی ہیں آسمانوں پہ تو اس کا مہک یا اس کی خوشبو ان پھولوں پر بھی پڑتا ہے جہاں سے خوشبو نکلتا ہے. وہ خوشبو مومن پہ بھی پڑتا ہے، وہ خوشبو منافق پہ بھی پڑتا ہے، وہ خوشبو کافر پہ بھی پڑتا ہے. ہر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے. کائنات میں جب سورج کی تپش یعنی جب سورج نکلتا ہے تو یہ مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں ہر بسنے والے ذی روح کے لیے اس کا استفادہ ہے. کائنات کے رب نے یہ نہیں کہا کہ صرف سورج کی تپش مسلمانوں کے لیے ہوگی. کائنات کے رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تپش، اس کی سورج سے استفادہ کا فقط اختیار عیسائیوں کو ہے یا یہودیوں کے ہے یا مسلمان کے کسی خاص گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ زمانے کے ہر انسان کے لیے یہ دسترخوان
یہ کائنات کو مسخر کیا، اس کا ہر شے کائنات کے ہر شخص کے لیے ہے۔ سورہ عصر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا والعصر زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یعنی پروردگار نے پہلے زمانے کی قید لگایا، کہا کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اس کے بعد 4 چیزیں بیان ہو رہی ہے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو اعمال صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کامیاب گزرے۔ یعنی زمانے میں اگر زمانے کی قسم پروردگار نے کھایا ہے تو یہ آیت قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ جس میں جامع ترین پیغام پروردگار نے دیا ہے۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن مومن خسارے میں نہیں ہے، اعمال صالح انجام دینے والا خسارے میں نہیں ہے، اور حق کی تلقین کرنے والا خسارے میں نہیں ہے، صبر کی تلقین کرنے والا خسارے میں نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار نے بتایا کہ تم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے لیے خسارہ کیا ہے۔ مومن ہونا پہلی شرط ہے، اعمال صالح انجام دینا دوسری شرط ہے، حق کی تلقین کرتے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ دنیا کا کامیاب ترین انسان آپ ہے، آپ کی کامیابی کے لیے پروردگار یہ کہہ رہا ہے تم جب تلقین کرو حق کی، صبر کی تلقین کرو، تم کامیاب ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کی ہر چیز پانی انسان کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کے لیے۔ اب وہ انسانیت کے اعتبار سے سب کے لیے ہے، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، گورا ہو، کالا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، ہر ایک کے لیے پانی پروردگار نے خلق کیا۔ اس پانی کا استفادہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ کائنات کے رب نے خاص نہیں قرار دیا ہے کہ یہ فقط شمال والوں کے لیے ہے، جنوب والوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنوب والوں کے لیے ہے، مشرق والوں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرق والوں کے لیے ہے، مغرب والوں کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کا یہ پانی، کائنات کی یہ سبیل ہر انسان کے لیے مسخر ہے۔ یہاں تک تو ہم مدرسہ معصومین میں ہمارے ساتھ علامہ شریف جوادی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اب ایک مرحلہ اور ہے جس مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سورج کائنات میں انسانیت کے لیے، پانی کائنات میں انسانیت کے لیے، پانی یعنی ہوائیں کائنات میں انسانیت کے لیے، یعنی انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر ذی روح کے لیے یہ ہے، یعنی بنیادی چیزیں جو انسان کے لیے پروردگار نے مسخر کیا ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تبھی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو انسان زندگی بسر کرتا ہے، عصر یعنی عصر زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، وہ افراد خسارے میں نہیں ہیں جو ہر سانس کے اعتبار سے، ہر لمحے کے اعتبار سے اپنی اس دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کو سنوار رہے ہیں، اس دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کو بنا رہے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارہ اور غفلت میں وہ ہیں جو اس دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کو بھول جائیں یا اس دنیا کے ہو جائے، اس دنیا سے نفرت کریں، وہ خسارے میں ہے۔ دنیا میں اگر انسان کی انسانیت کو دیکھو تو انسان کتنے اعلی مرتبے پر فائز ہوا ہے، انسان نے کتنے کمالات دیکھے ہیں، انسان نے ہی تو ترقی کیا ہے کہ جو تم زمین پر چلنے کی کوشش کرتے تھے اسی انسان کی تخلیق تو ہے کہ جو تم آج ہواؤں میں اڑ رہے ہو، ہواؤں میں پرواز کر رہے ہو۔ اسی کے لیے تو پروردگار نے کہا کہ دنیا تیرے لیے مسخر ہے، انسان تجھے پروردگار نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیز تم انجام دے دو گے، کیونکہ اعمال صالح یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالح ہو، یعنی مومن کے لیے اعمال فقط مومن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے ارکان قرار دیا ہے کہ اعمال صالح بھی انجام دے، حق کی تلقین بھی کرے، صبر کی تلقین بھی کرے، تب مومن وہ ان ارکان کو لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کائنات میں جب انہی ہستیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں جو انسانیت کے لیے خدمت کرتے تھے، جو انسانیت کے لیے کام کرنے والے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ میں اس جنگ کا تذکرہ ہمارے علماء خطبہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، خیبر کا جنگ، جب اس جنگ میں مولا کائنات کو بھیجا گیا تو مولا کائنات نے سب سے پہلے جو اس کے مقابلے میں آنے والے کے لیے انسانیت کے اعتبار سے سب سے پہلے کہا کہ خیبر میں بیٹھ کے
لوٹنے والے، خیبر میں بیٹھنے والے، بدماشی کرنے والے، خیبر میں بیٹھ کے جو ہے نا انسانیت کی تذلیل کرنے والوں سے کہا کہ آپ اسلام قبول کرو، تمہاری تمام کوتاہیاں، تمہاری تمام غلطیاں ہم معاف کر دیں گے۔ کہا اسلام میں تو آنا ہی نہیں ہے۔ جب کہا کہ آپ اسلام میں آنا ہی نہیں ہے تو کہا تم لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو اس خیبر کے مقام سے کہیں اور اگر نکلنا چاہتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو ستانا بند کر دو، پھر بھی ہمارے آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ کہا ہمارا مقابلہ آپ سے ہوگا۔ کہا کہ جو چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں اس کو ختم کریں گے نہیں ہے۔ جب کہا کہ ہم لڑائی کے لیے آمادہ ہے تو تیسرے مرحلے میں مولا کائنات نے کہا کہ ابھی آپ کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقابلہ انسانیت سے ہے۔ آپ کا مقابلہ انسانی اقدار کی نابودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اسلامی اقدار کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آمادہ ہیں۔ اس وقت مولا کائنات نے انسانیت کے اعتبار سے جو مرحب کی زندگی میں جو اس کی دائی نے دودھ پلاتے وقت، اس کی خدمت کرتے وقت، اس کی پرورش کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے آپ کی پرورش ایسی کر دی ہے کہ دنیا کے ہر شخص سے تم مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن حیدر نام کا ایک شخص ہوگا، اس سے مقابلہ نہیں کرنا۔ جب اس دائی نے اسے کہا تو میرا مقابلے میں آنے والا، وہ سمجھ گیا کہ میرا مقابلے میں آنے والا علی ہے، میں مقابلہ کر رہا ہوں علی سے، تو مولا کائنات نے جو اشعار اس وقت جب مرحب کے مقابلے میں جاتے وقت فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس سے تم مقابلہ کرنا چاہتا ہو، میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یعنی شریف النفس انسان تھا مولا کائنات کی ذات، کہ بتلایا اپنے دشمن کو بھی جس سے مقابلہ تم کرنے کے لیے آ رہے ہو، تمہاری ماں نے تجھے کہا ہے، تمہارے دائی نے تمہیں کہا ہے، میں تیرا مقابلے کے لیے آیا ہوں، میں کون ہوں، اپنی تشخص اور اپنی یعنی شرافت مولا کائنات ظاہر کر دیا۔ کہا تم اس سے مقابلہ کرتے ہو۔ کہا یعنی علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک لطیف جملہ اس میں کہا کہ دشمن یہودی ضرور تھا، وہ علی کے مقابلے میں آیا، معلوم ہوا کہ کس کا میرا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن حیدر کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس لیے کہا کہ اب میں نے ٹھان لی ہے، لہٰذا میں مقابلہ کر کے رکھوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو بھی حیدر کے مقابلے میں آئے گا وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں نعرہ حیدری پر اگر پابندی لگاتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ قبلہ متوجہ ہے آپ؟ یہ ہے زندگی کا وہ لمحہ جو علی کہہ رہا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس سے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یعنی اپنی ماں نے جو نام رکھا ہے، کہا تمہاری ماں نے کہا تھا نا کہ حیدر سے مقابلہ نہ کرنا، میری ماں نے کہا ہے کہ میرا نام حیدر رکھا ہے، تم جس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ بعد میں واصل جہنم ہوا، وہ زیر ہوئے، زیر ہونے کے بعد تمام ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کے سب کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو اس وقت بھی انسانیت کے اعتبار سے جنگی اسلوب پیغمبر اکرم نے بتلایا تھا۔ کہا جس کے ورثہ وہاں قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں، ان کے قریب سے ان جنازوں کو نہ گزارنا، اس لیے کہ انسانی اقدار وہ زندگی بھر یہ لمحات بھول نہیں پائیں گے، لہٰذا وہ کہیں اور راستے سے لے کر آ جاؤ۔ جب وہاں تعارف ہوا تو اسی مجمع میں ایک خاتون تھی، بعد میں وہی خاتون ام المؤمنین صفیہ بنی، جو مرحب کی بہن تھی، وہ بھی گرفتار ہو کر آئی تھی۔ پیغمبر اکرم نے انہیں کہا کہ تم انسانیت کے اعتبار سے ہم آپ کو گرفتار کرنا، ہم آپ کی تذلیل نہیں چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا چاہتی ہو ہم آپ کو سواری دیں گے، ہم آپ کو راستہ فراہم کریں گے، تم اگر جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ۔ جب یہ رویہ دیکھا، جب یہ اخلاق دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے عقد میں لے لو۔ یہ وہ ہے جو کل کفر اسلام کے مقابلے میں آئے، مولا کائنات کے ہاتھوں کے ذریعے اس کا بھائی واصل جہنم ہوا، اسی کی بہن صفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میں اسلام کے دائرے میں آنا چاہتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ اخلاق رسول اتنا عظیم تھا کہ بھائی کے واصل جہنم ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اطاعت میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے اخلاق حسنہ جو انسانیت کے اعتبار سے اسلوب دیا۔ یہودی اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو اسلام کے سامنے سلنڈر کیا اور اپنے آپ کو اسلام کے سامنے پیش کیا۔ بس اوقات اسلام کے لیے کہا جاتے ہیں جی حضور اسلام پھیلا ہے تلوار کی وجہ سے، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلتا ہے تلوار کی وجہ سے، جہاں سے تلواریں چمکی ہے اس کے مقابلے میں تلواریں چمکی ہے اسلام میں۔
کسی ایرے گھیرے کے مقابلے میں بغیر تلواریں چمکائے ہوئے، بغیر جو ہے نا کسی کو ستائے ہوئے کبھی تلوار، آپ اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے، آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، تب معلوم ہوگا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ یہ وہ ایک مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ زندگی رسول میں جو پیغمبر اکرم نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ جب ایک گستاخ کو امیر کائنات کی زندگی میں، یعنی کل کائنات کا نبی، یعنی امام الاوصیاء، امام الانبیاء کے سامنے لایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تمہارا گستاخ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا رسول اللہ اپنے اشعار سے آپ کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ مولا کائنات کے سامنے جب یعنی رحمت دو عالم نبی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، کیا شفیقانہ انداز میں رحمت دو عالم نے حکم سنایا، کہا اس کی زبان کاٹ دو، اپنے اشعار سے زمانے کے نبی، زمانے کے امام کی توہین کرتا ہے، اس کی زبان کاٹ دو۔ اصحاب میں سے بہت سارے تیار ہو گئے کہ ہم کاٹیں گے، کہا آپ نہیں کاٹ سکتے، علی کو بلاؤ، علی کاٹیں گے۔ جب علی کے حوالے کیا، ہاتھوں کو باندھ کے، پیروں کو باندھ کے جب علی کے حوالے کیا، علی نے اس مدینہ شہر سے باہر لے کے جانے کے بعد اپنا اونٹ بھی دیا اور اسے آزاد بھی کر دیا۔ وہی لوگ شکایت لے کے خدمت رسول میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے جس کو حوالے کیا تھا گستاخ کو زبان کاٹنے کے لیے، علی نے اسے آزاد کر دیا۔ لہجہ رسول دیکھیے، نہ غمزدہ ہوئے، نہ پیغمبر اکرم ناراض ہوئے، بلکہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ میں نے جو حکم دیا ہے وہ علی سمجھے ہے، آپ سمجھے نہیں ہے۔ یہ ہے مزاج رسول۔ کہا کہ اگر کسی کو دنیا کے اندر اگر اخلاق کا حسنہ اور انسانیت کے اعتبار سے اگر جب اسلام پھیلا ہے تو وہ اخلاق رسول کو دیکھیں کہ کس انداز سے رسول نے اسے سمجھ، کہا رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے اصحاب لہجہ رسول نے سمجھے تو بعد از رسول جو ہے نا کیا سمجھیں گے وہ مورخین۔ یعنی جو رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو، اسی وقت وہ تیار ہو گئے زبان کرنے کا، آپ سمجھے نہیں ہیں، کہا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ علی سمجھ گئے ہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ یعنی لہجہ رسول یہ ہے کہ اس کو ایسا اس کی زبان کاٹ دی جائے کہ یعنی کل کفر پر وہ قائم ہے تو اس کو ایسا منقلب کر دیا جائے، کل ایمان کا جو ہے نا دائی بن جائے، کل ایمان کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیروکار بنائے۔ یعنی وہ چلے گیا پیغمبر اکرم، مولا کائنات نے جب اس کو اپنا اونٹ دے کے اسے آزاد کر دیا تو بعد میں اہل بیت کی شان میں، پیغمبر کی شان میں وہ قصیدے لکھا ہے، اس نے مسلمان ہوئے ہیں، آج بھی اس کے دیوان جو ہے نا عرب کی تاریخ میں بڑے یعنی عرب کی تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ ہے کردار رسول کہ زبان ایسی کاٹ دی کہ زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو منقلب کر دیا۔ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے جس لہجے کے ذریعے سے زبان کاٹنے کے لیے کہا ہے اس گستاخ کی، وہ آپ سمجھے نہیں ہیں بلکہ علی سمجھے ہیں۔ یہ وہ مراحل ہے جو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی تو ہمیں اور آپ کو اخلاق رسول کو سمجھنا پڑے گا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، تب ہمیں معلوم ہوگا کردار رسول کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی مرد، عورت، یعنی من عمل صالحا کوئی بھی ہو، چاہے رجال میں سے ہو، نساء میں سے ہو، اعمال صالح انجام دے، وہو مؤمن، اگر وہ مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا، یعنی پاک زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی پاک زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو کس کے دروازے سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ رسول کائنات کی زندگی سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے، وہ رسول دو عالم کی زندگی سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں بشریت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ مساوی نظر آئی ہے۔ وہ بڑھیا جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، جو رسول کریم کو ہمیشہ ستاتی تھی، کبھی کانٹے بچھاتی ہے، کبھی اپنے گھر کے گندگی پھینکتی ہے، وہ جب بیمار ہوئی وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، وہ مسلمان کو ستانے والے، مسلمانوں کے نبی کو ستانے والی تھی۔ جب بڑھیا بیمار ہوئی رسول دو عالم اپنے گھر سے چل کے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جب عیادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑھیا یوں چہرے رسول کی طرف دیکھ کے وہ سمجھ گئی کہ اب تو بدلہ لینے کا وقت آیا ہے۔
مسلمانوں کا نبی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے، رسول دو عالم نے کیا جملے فرمایا، تاریخ نے ان کو محفوظ کیا ہے، کہا میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، میرا ارادہ کوئی بدلہ نہیں ہے، میرا ارادہ آپ کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے، آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو کانٹے بچھائے رسول کو اذیت دے وہ اخلاق کے تلوار سے کٹ سکتے ہیں اور دوسرے دنیا کی تلواروں سے نہیں کٹ سکتے۔ وہ خاتون اپنے آپ کو اسی عالم میں، اپنے آپ کو اسی وقت مسلمان ہونے کے لیے آمادہ و تیار ہوتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بہترین تلوار اخلاق ہے۔ اگر اخلاق آپ کا درست ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ سے وابستہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے، آپ کے ہر نیک عمل کے بارے میں بولتا رہے، ہر نیک عمل کا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے دوست، احباب تو کیا، آپ کے گھر والے بھی آپ کو جو ہے نا ایکسپٹ اور قبول کرنے کو تیار نہیں رہیں گے۔ زندگی کے ان مراحل کو سمجھنے کے لیے اخلاق رسول کو سمجھنا ضروری ہے۔ بس عزیزو، یہ وہ معرکہ تھا جو اسلام پھیلا ہے کردار رسول سے، اسلام پھیلا ہے اخلاق رسول سے، اسلام پھیلا ہے انبیاء مرسلین کے اس اسوہ کاملہ سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے اسلام محمدی میں اور اسلام غیر محمدی میں، یعنی اسلام محمدی میں فرق اتنا تھا کہ ہر شخص کو انسانیت کے اعتبار سے اس کا معیار پرکھا جاتا تھا کہ اگر انسان ہے تو ہر چیز سے اسے نوازو، اگر انسان نہیں ہے تو ہر چیز اسے میسر نہیں ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے ان کا معیار بلند ہے۔ صفین میں مولا کائنات کے مقابلے میں آنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے، وہ سب ہی کلمہ گو تھے، حافظان قرآن تھے۔ جب پانی پر، یہی نہر فرات کا وہ پانی پر قبضہ ہوا شام کے لشکر والوں کا، تو مولا کائنات تک یہ خبر پہنچی کہ شام پانی پر قبضہ شام والوں کا ہو گیا۔ مولا کائنات نے حکم دیا کہ جاؤ پانی کے اس گھاٹ پر جو نا اپنا قبضہ ہونا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ افواج کو لے کے وہاں اس طرف چلے گئے اور پانی کا کنٹرول حاصل ہوا۔ جب مالک اشتر کو معلوم ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ افواج کو لے کے پانی پہ کنٹرول کرنے کے لیے چلے گئے تو مالک اشتر اپنے خیمے سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد بغیر زین کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اس جگہ میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں مولا ہم غلام حاضر ہیں، آپ یہاں آئے ہیں کیوں؟ آپ جائیے اپنے خیمے میں، ہم آپ کی خدمت کے لیے جو حکم آپ کے بابا کا ہے، جو حکم امیر کائنات کا ہے، اس حکم کی تکمیل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جب پانی پہ کنٹرول ہوا تو شام کے لشکر والوں نے اضطراب ہوا۔ جب اضطراب بڑھ گیا تو شام کے لشکر والے اپنے لشکر کے سپاہ سالار کے پاس گئے۔ تو جب سپاہ سالار کے پاس گئے تو وہ گھبرائے نہیں ہیں، وہ پریشان ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے تھے ساقی کوثر کا مزاج، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوئے۔ کہا ایک لشکر بھیجا، کہا علی کے دروازے کے قریب جاؤ، جا کے کہو کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا، کیونکہ یہ ساقی کوثر ہے، یہ شام کا لشکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب وہاں گئے کہا ہم آپ کے لشکر سے نہیں ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ معلوم ہوا امیر کائنات نے کہا جتنا پانی چاہیے آپ پانی لے سکتے ہیں۔ معلوم ہوا انسانیت کے اعتبار سے اپنے دشمن کو بھی پانی سیراب کرایا۔ آج کی دنیا میں اگر سیلاب، آج کی دنیا میں اگر سبیلیں دنیا کے کسی بھی کونے میں لگتی ہے، سبیل مولا کا ذکر ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی جگہ میں اگر سبیل لگتی ہے تو سمجھو اس کا تعلق اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ معلوم ہوا کہ ساقی کوثر سے ہے، اس لیے کہ سبیلیں پلانا اہل بیت کی سیرت میں شامل ہے۔ اس لیے کہ نہر فرات کے اس پانی کے گاٹے کو بھی کھول دیا، کہا پانی تم لے سکتے ہو۔ اگر کہیں پہ سبیلوں پہ پابندی لگتی ہے تو سمجھ لیجئے یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تانا بانا کہاں اور کس سے تعلق رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پانی سے اگر کسی کو روکتے ہیں ان کا تعلق شام والوں سے ہے، اگر پانی سے سیراب کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ساقی کوثر سے ہے۔ بس عزیزو، مجھے ورود کوثر کے سلسلے میں کچھ روایات بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ قافلہ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ عاشور کے بعد تمام بیویوں کو، تمام بچوں کو جب گرفتار کر کے حکم دیا گیا، عمر سعد نے
کہ ان کو کوفہ بلایا گیا۔ جب کوفہ بلانے کے لیے راوی بیان کرتا ہے کہ جب کربلا سے کوفے کی طرف یہ قافلہ نکلا ہے، بیویوں کو، بچوں کو ان اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے جن اونٹوں پہ کوہان نہیں تھا، ان اونٹوں پہ باندھے گئے بچوں کو جن اونٹوں پر کوئی پالان نہیں لگا ہوا تھا۔ جب باندھ کے جب کوفہ شہر کے پاس پہنچایا گیا تو حکم ہوا کہ اس شہر کوفے میں داخل کرنے سے پہلے، بازار کوفے میں داخل کرنے سے پہلے ان بیویوں کو، ان بچوں کو روکا جائے جب تک کہ بازار نہیں سجے گا۔ اس وقت جب تک سجے گا صحیح طرح پھر ان اسیروں کو داخل کیا جائے۔ راوی بیان کرتا ہے جب بازار سج گیا تو یہ اسیران کا یہ قافلہ لے کے داخل ہوئے کوفے کے بازار میں۔ معلوم ہے اسی شہر کوفہ میں مولائے کائنات کی یہ بیٹی جناب زینب درس اخلاق، درس تفسیر، درس انسانیت دیا کرتی تھی۔ اسی شہر کوفہ میں علی کی بیٹیوں کا استقبال اس وقت ایسا ہوا تھا جب مولائے کائنات کا دور حکومت تھا۔ رات کی تاریکی میں بیویوں کو لایا گیا، کہا میری بیٹیوں پر نظریں کسی کی نہ لگ جائیں۔ رات کی تاریکیوں میں علی کی بیٹیوں کا استقبال ہوا تھا، لیکن آج وہ منظر کس انداز میں پیش کیا گیا؟ کہا کہ جب شہر کوفہ ہر طرح سے سج جائے گا، جو اپنی کھڑکیوں میں بیٹھ سکتا ہے، جو اپنی چھتوں میں بیٹھ سکتا ہے، جو بازار میں آ سکتا ہے، وہ آمادہ و تیار رہے کہ نعوذ باللہ من ذالک باغیوں کا گروہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کا یہ اعلان تھا۔ جیسے ہی شہر کوفہ میں داخل ہوئے، ایک بوڑھیا جس کے بال سفید ہے، چل نہیں سکتی، وہ اپنے مکان کے چھت پر، بعض مورخین نے لکھا ہے، نفس المحموم کے مورخ نے یہ لکھا ہے، وہ بڑھیا اپنے چھت پہ کھڑی تھی جس کا بیت، جس کا گھر حبیب ابن مظاہر کے گھر کے قریب تھا۔ وہ نظارہ کر رہی ہے کہ یہ گروہ کون سا ہے جس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، یہاں پہ ہر ایک کو رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ وہ کون سا گروہ ہے جو مسلمانوں کے باغی گروہ کہلاتا ہے؟ جب جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، وہ بیوی اضطراب میں آتی ہے۔ قریب جانے کے بعد دیکھتی ہے ایک چھوٹی سی بچی پانی مانگ رہی ہے۔ 4 سال کی بچی جب پانی مانگ رہی ہے تو وہ ضعیفہ کہتی ہے ان کو پانی تو پلا دینا چاہیے۔ اپنے گھر میں جاتی ہے، جانے کے بعد وہ پانی پیش کرتی ہے۔ جب بچی کو پانی پیش کرتی ہے تو انہوں نے ایک التجا کیا اس بچی سے، کہا اے معصومہ، میں چاہتی ہوں کہ اسیروں کی اور یتیموں کی دعا اللہ کے بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ میری 2 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ دعا کریں۔ نمبر 1 تو دعا یہ ہے کہ آپ پانی پینے سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے بچے کبھی اس طرح کا اسیر نہ ہو۔ نمبر 2 میری دعا یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مدینے کی زیارت مجھے نصیب فرمائیں۔ جب یہ بیٹی سے دعا کی التجا کیا، دعا کرنے کے لیے بیٹی ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی، تو جناب زینب نے اس مستور خاتون کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے بی بی، تم مدینہ جا کے کیا کرنا چاہتی ہو؟ جب ایک مرتبہ مدینہ جا کے کیا کرنا چاہتی ہو بولا تو وہ ضعیفہ یہ کہتی ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے تو روضہ رسول کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، وہاں میرے مولا امیر کائنات اور جناب فاطمہ کی اولاد رہتی ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ان کے اولادوں کو تم جانتی ہو؟ کہا میں جانتی ہوں، جنت کے سردار حسین کو بھی میں جانتی ہوں، اور کوفہ شہر میں خطیبہ تھی جناب زینب کو بھی میں جانتی ہوں۔ اے مومنات، تم اگر اس شہر کوفہ کے بازار میں اگر اس بی بی کو نام تم جو لے رہی ہو، اگر وہ اس کو دیکھو تو پہچان جاؤ گی۔ کہا میری شہزادی کو میں کیوں نہیں پہچانوں؟ میں نے تو جب تک میری زندگی رہی میں زیارت کے لیے مدینہ جاتی رہی ہوں، میں پہچانوں گے۔ اے ام حبیبہ، میں زینب تمہارے سامنے ہوں، مجھے پہچانو۔ جب یہ کہنا تھا ام حبیبہ اپنی چادر کو اتار کے ام حبیبہ جناب زینب کو پہناتی ہے اور اپنی اولاد کو حکم دیتی ہے، لاؤ پانی لاؤ، ان کی خدمت کرو۔ میں آج اپنی آقا زادیوں کو اس میدان میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ کے کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس جگہ میں آپ گرفتار ہو کر آئے، میرا آقا حسین کہاں ہے؟ کہا آقا حسین کا وہ سر
جو آپ دیکھ رہی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، واحد سر تھا جو کربلا سے جب داخل کیا گیا کوفے میں، تو اس سر نے یعنی سورہ کاف کی تلاوت کرتے ہوئے، تاکہ نظریں لوگوں کے مستورات کی طرف، بیویوں کی طرف نہ ہو اور اس سر اقدس کی طرف ہو، بار بار جو تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہ ہے حسین جنت کے سردار، میں ہوں زینب اے ام حبیبہ مجھے پہچانو۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ متوجہ ہوتی ہے، بیوی اتنا بتاؤ کہ حضرت ابوالفضل عباس کہاں ہے؟ کہا وہ جو سر تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے وہ سر حضرت ابوالفضل عباس ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے یہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے، ایک کاش کی دنیا میں پہلے میں مر جاتی کہ اس منظر کو نہ دیکھوں۔ لیکن بس اس منظر پر ختم نہیں ہوا، ایک اور نام نفس المحموم نے لکھا، عبیدہ نام کی ایک خاتون جو چاہ رہی تھی کہ بچوں میں پانی دے دے، جو چاہ رہی تھی بچوں میں کھجوریں دے دے، جیسے ہی وہ بیوی آگے بڑھی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کہا آپ مت لیجئے گا، یہ صدقہ اگر ہے یا الصدقۃ علینا حرام، کہا ہم پر صدقہ حرام ہے۔ جب ایسے ہی سننا تھا، وہ عبیدہ نام کی خاتون قریب آ کے کہتی ہے تم پہ صدقہ حرام ہے، تم تو اسیر ہو، کس شہر سے اسیر کر کے لائے؟ کہا ہم اسیر نہیں ہیں بلکہ ہم آل رسول کی اولاد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ وہ عبیدہ اپنے سر پہ اس کٹورے کو جو کھجور کا لیا ہوا تھا اپنے سر پہ مارتی ہے، کہتی ہے بی بی معاف کیجئے گا، میں تو آپ کے دروازے کے، میں تو آپ کے در کے غلاموں کے غلام ہوں، غلام زادی ہوں، کنیزوں کے کنیز ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔